ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ حضرات محترم، انسان کی زندگی معاشرت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے، اور اس حوالے سے ہمارا دین بہت ساری نصیحتیں کرتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کا وقت بھی چاہیے، اور کبھی کبھار ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے مال کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ زندگی کے اندر اللہ رب العزت انسان کے حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشحالی آ جاتی ہے، کبھی تنگ حالی آ جاتی ہے، کبھی کبھار انسان اپنی زندگی کو بڑا خوشگوار انداز کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، اور اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ وہی انسان کی زندگی جو انسان انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، اور وہ اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں دیکھ رہا تھا، اپنی زندگی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ رہا تھا، بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کر لی زندگی کی۔ اب تو اللہ نے حالات بدل دیے ہیں، مال کی بھی فراوانی ہے، دولت بھی بے شمار ہے، مکانات بھی اللہ رب العزت نے اپنی سوچ سے زیادہ دے دیے ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے گاڑیاں بھی دے دی ہے۔ دنیا کی ہر آسائش اللہ نے دے دی ہے۔ انسان اپنی زندگی کی لمبی چوڑی پلاننگ کر لیتا ہے، اور پھر اچانک اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے، اچانک اللہ رب العزت کا آرڈر آتا ہے۔ انسان کی وہ ساری زندگی جو بڑی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، جس کے پاس مال کی رہل سہل تھی، مال وافر مقدار کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا، مکانات بھی تھے، کوٹھیاں بھی تھے، بنگلے بھی تھے، گاڑیاں، کاریں، سب کچھ۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، لوگوں یہ مت سوچنا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میرے پاس رزق کی فراوانی تھی، میرے پاس اعلیٰ قسم کے مکانات تھے، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، اچانک یہ سب کچھ غائب ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ نے میرے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ نانا میرے بھائیوں، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اپنے بچے کو وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ بچہ تو بچہ، جب اس کا بیٹا یا بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ماں کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے نے صبح کا کھانا کھایا ہوا ہے، شام ہو گئی، ابھی تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ بات بھی ایک ماں گوارا نہیں کرتی، اور اللہ تو وہ ہستی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ وہ اللہ اپنے بندے کے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر مصیبتیں بھی آتی ہیں، دنیا کے اندر آزمائشیں بھی آتی ہیں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت انسان کے سامنے اس کا سب کچھ غرق بھی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم آیا، پانی آیا، سب کچھ بہا کر لے گیا، زلزلہ آیا، زمین ہلی، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اس عمارت کے نیچے جہاں پر وہ ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر رہتا تھا، جس عمارت کے اندر ہر قسم کی دنیا کی سہولت موجود تھی،
زمین تھوڑی سی ہلی، وہیں پر اس کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر اس کی فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر اعلیٰ قسم کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ زمین تھوڑی سی ہلتی ہے، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، بیوی بچے بھی دنیا سے چلے گئے، مال و دولت بھی ضائع ہو گیا، ہر آسائش ختم ہو گئی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، او اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے دنیا کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ خشکی کے اوپر فساد برپا ہو رہا ہے، وہ تری کے اندر، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر طغیانی آ رہی ہے، فساد برپا ہو رہا ہے، خرابی ہو رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لوگوں نے آگے کیا بھیجا؟ یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں مزہ چکھا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال تم کو دکھا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں۔ میرے اوپر یہ الزام دیتے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ رب العزت ان کے بعض اعمال کو، ان کے اعمال کا مزہ چکھا رہا ہے۔ لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں شاید کہ میرا بندہ پلٹ آئے، شاید کہ میرے بندے کو سمجھ آ جائے۔ لیکن یہ حضرت انسان ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح کے شب و روز وہ پہلے گزار رہا تھا، اسی طرح کے شب و روز اس کی آزمائش آنے کے بعد بھی گزر رہے ہیں، مصیبت آنے کے بعد بھی بالکل اس کا زندگی کی صورتحال، اس کی زندگی کی شب و روز کی روٹین بالکل اسی طرح ہے۔ انسان پلٹ کر نہیں آ رہا اللہ رب العزت کی طرف۔ یہ بعض اعمال ہیں، اگر اللہ رب العزت سارے اعمال کی پکڑ کرے تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت اس دنیا کے اوپر ایسے ایسے عذاب نازل کر دے کہ انسانیت ختم ہو جائے۔ اور بہت سے انسان کے اعمال تو ایسے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ ہر غلطی کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی، ہر غلطی کے اوپر اللہ رب العزت انسان کی پکڑ نہیں کرتے۔ کب کرتے ہیں؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا۔ اللہ رب العزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو، قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے، سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں چلو پھرو، زمین میں گھومو، زمین کا دورہ کرو، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ جاؤ قوم عاد کے مکانات جو پہاڑوں کو تراش تراش کر وہ بنایا کرتے تھے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، جاؤ شام کے علاقے کے اندر جا کر دیکھو کہ قوم عاد، قوم سمود کس طرح اپنے گھروں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر بنایا کرتی تھی۔ بہت زیادہ قد و قامت جسامت والے لوگ، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جو طاقت، جو ہمت، جو قوت اللہ رب العزت نے قوم عاد اور قوم سمود کو دی ہوئی، جاؤ دیکھو، جا کے زمین کے اندر چلو پھرو، اللہ کی زمین کا نظارہ کرو۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام کیا اللہ رب العزت نے۔ کان اکثرهم من المشرکین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت زیادہ اکثر لوگ مشرک تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، کیا آج دنیا کے اندر شرک نہیں ہو رہا؟ کیا آج انسان انسانوں کو نہیں پوج رہا؟ کیا آج انسان حیوانوں کو نہیں پوج رہا؟
کیا آج انسان آگ کی پرستش نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی پکڑ اس وقت کرتے ہیں جب انسان حد سے زیادہ گزر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کی قبر پر جا کر سجدہ کریں گے تب ہی شرک ہوگا، وگرنہ کوئی شرک نہیں ہے۔ کسی کے آگے جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک دیں گے تب ہی شرک کا فتویٰ ہمارے اوپر لگے گا۔ اس کے علاوہ اپنی زبان سے جو کچھ مرضی بولتے جائیں ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ کیوں نہیں لگ سکتا؟ ہمارے معاشرے کے اندر محترم بھائیوں بہت زیادہ ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو اپنی زبان سے پتہ نہیں ہر روز کتنی مرتبہ شرکیہ کلمات بولتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، دسیوں بار ہم ہر روز 24 گھنٹوں کے اندر اپنی زبان سے شرکیہ کلمات بولتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی، 2-4 دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اور جہالت کی اس قدر انتہا، کوئی کام اس نے کرنا تھا کل تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ نبی وارث۔ یہ اہل حدیثوں کا حال ہے۔ اللہ نبی وارث، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد۔ اور میرے محترم بھائیوں، مدد کرنے والی ذات آسمانوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ انسان کو مصیبتوں پریشانیوں سے نکالنے والی ذات آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ دنیا جہان کے لوگ یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ مدد طلب کرنی ہے کس ذات سے کرنی ہے؟ وارث ہے تو وہ صرف آسمانوں کا مالک، وہ میرا رب جو اپنے عرش کا مالک ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ وارث ہے، وہ لاسانی ہے۔ اور جب دنیا کے اندر شرک ہوگا تو میرے محترم بھائیوں پھر ہم اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشحالی آئے گی۔ جب دنیا کے اندر شرک ہوگا، غیر اللہ کو پوجا جائے گا، غیر اللہ سے مدد طلب کی جائے گی، غیر اللہ کو وارث کہا جائے گا، پھر دنیا کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی۔ پھر دنیا کے اندر زلزلے آئیں گے، پھر دنیا کے اندر سیلاب آئے گا، پھر دنیا کے اندر آسمان سے مصیبتیں نازل ہوں گی، انسان آزمائشوں کے اندر چلے جائیں گے، دنیا اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، مہنگائی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو جائے گی جب دنیا کے اندر غیر اللہ کو پکارا جائے گا۔ کیا حال ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ احباب دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر، اخبارات کی نظر، جنوبی پنجاب، سارا سندھ بلوچستان سارا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ شرک جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندر ہوتا ہے شاید کہ دنیا کے اندر کہیں اور نہ ہوتا۔ محترم بھائیوں، یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے آگے بھیجے ہیں، ان کی سزا ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں۔ لیکن اے اللہ، ہم تیرا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے اوپر ہم گلہ شکوہ نہیں کرتے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو محترم بھائیوں، آپ احباب بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ سرکاری سطح کے اوپر تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے لڑائی جھگڑوں کے اندر مگن ہے،
کوئی کہتا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے، ان سے امیدیں لگانا بے فضول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دوسرے انسان کا ساتھی بھی قرار دیا ہے، اور ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد بھی کرتا ہے۔ مسلمان بھائی مصیبت کے اندر ہے تو دوسرا انسان بھی مصیبت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو کانٹا چبھ جاتا ہے تو دوسرا انسان بھی اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ لوگوں نے اللہ رب العزت سے استغفار کم کر دیا ہے، اپنے گناہوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں گی، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار نہیں کریں گے، اپنے رب سے معافی نہیں مانگیں گے، تو اللہ رب العزت ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے اختیار کے اندر ہے سب کچھ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی مرضی کے ساتھ نہیں چلتا، اللہ رب العزت کی اپنی مرضی چلتی ہے، اللہ کے اپنے اختیارات چلتے ہیں۔ اللہ کسی آرڈر کے مستحق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو دنیا جہان کو ایک لمحے کے اندر بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے بھائی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال کے ساتھ دوچار ہیں، جن کے گھر بھی ختم ہو چکے ہیں، جن کی مساجد بھی گر چکی ہیں، جن کے مدارس بھی گر چکے ہیں، اور ان مدارس کے اندر، ان مساجد کے اندر جو قرآن مجید پڑے ہوئے تھے وہ بھی پانی کے اندر بہہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل ہی میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھ رہا تھا، ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل ہے توسا، اس تحصیل کے اندر ایک بابا جی ہیں، ان کا نام ہے اللہ بخش۔ ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا جی وہ انٹرویو لینے والے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا مدرسہ تھا، 50-60 بچیاں اس مدرسے کے اندر پڑھتی تھی، میں بھی ان کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، میری گھر والی بھی ان کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، میرا گھر بھی پانی کے اندر بہہ گیا، میرا مدرسہ بھی پانی کے اندر بہہ گیا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی ہے، گھر بہہ گیا کوئی بات نہیں، مدرسہ گر گیا کوئی بات نہیں، اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب اللہ کا قرآن پانی کے اندر بہہ گیا۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا پکڑو اللہ کے قرآن کو، لیکن ان کے ہاتھ نہیں آئے، پانی کے اندر بہہ گئے۔ بابا جی سفید داڑھی والے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ مسجدیں پھر دوبارہ آباد ہوں گی، یہ مدارس دوبارہ پھر آباد ہوں گے، مدارس کے اندر قرآن مجید بھی آ جائیں گے، سب کچھ اسی طرح چلے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ محترم بھائیوں، نیچے سے بھی پانی ہے اور آسمان سے بھی بارش ہو رہی ہے، لوگوں کے گھر سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، پورا گاؤں جو 150-200 گھروں کے اوپر مشتمل تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لوگ روڈوں کے اوپر خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئیوں کے پاس تو خیمے بھی نہیں ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گندم نہیں، جو نہیں، کچھ بھی، خشک راشن بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم جتنی اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، ہم بقدر توفیق بقدر استطاعت اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنے مال میں سے اگر راشن ہو سکتا ہے راشن دے دیجئے، اگر پیسے ہو سکتے ہیں تو پیسے دے دیجئے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میرے محترم بھائیوں ان کے لیے اللہ سے دعا ضرور کیجئے گا۔ وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، آج ہمارے وہ بھائی اگر مصیبت کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، تو میرے محترم بھائیوں اللہ رب العزت ہمیں مصیبت کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ کیا ہمارے اس علاقے کے اندر زلزلہ، طوفان، سیلاب نہیں آ سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر اپنا فضل اور کرم کیا ہے، تو اپنے ان بھائیوں کو مت بھولیے۔ آپ کا تھوڑا سا تعاون کرنا ان کے لیے بے شمار خوشیاں لا سکتا ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دیجئے، جتنا ہو سکے اپنے مال میں سے اپنے ان بھائیوں کے لیے وقف کیجئے۔ اگر آپ میں سے کوئی وہاں نہیں جا سکتا تو ہمیں جمع کروا دیجئے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کا ایک ایک روپیہ بھی سلام زدگان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو جائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔